السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس کوک وتھ ایش. تھرڈ ڈے آف عید مبارک ٹو آل مائی یوٹیوب فیملی. آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نلی بریانی کی ریسیپی. یہ ریسیپی کس طریقے سے بن کے ریڈی ہوگی اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہوگا. اور آئیے چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ریسیپی کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں میں نے 5 گلاس چاول لیے ہیں. اس کو اچھی طریقے سے واش کریں. 2 سے 3 پانی نکال دیا ہے اور اب اس کو بھگو دیا ہے اور آدھا گھنٹہ پہلے اسے بھگو دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں میں بھگو دیا ہے اور اس کے ساتھ اب ہم جو ہے ایک دیگچی لیں گے اور پتیلی لیں گے. اس کے اندر جو ہے پانی ڈالیں گے اور فلیم کو آن کر دیں گے. یہاں میں نمک ایڈ کر رہی ہوں. 3 ٹیبل اسپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے. یہاں 2 ٹیبل اسپون اور 3 ٹیبل اسپون ہم نے نمک ایڈ کر دیا. اس کے علاوہ ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے. 4 ٹیبل اسپون ہم آئل ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ثابت گرم مسالے ایڈ کریں گے. 2 تیز پات ہیں, بادیان کے پھول ہیں 2 اور 1 بڑی الائچی, وہ اس میں ایڈ کر دیں گے. اور اس کے بعد ڈھک دیں گے اور پانی میں جیسے ہی بوائل آئے گا تو ہم اب پانی ایکسس نکال دیں گے چاولوں کا. اب چاول جو ہم نے رکھے تھے اس کا پانی نکال رہے ہیں. ایکسس پانی نکالنے کے ساتھ ہی اب ہم چاول اس میں جو ہے پانی میں ایڈ کر دیں گے. ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر سرکہ ایڈ کریں گے. اب یہاں پہ میں اس میں سرکہ ایڈ کر رہی ہوں. 2 ٹیبل اسپون میں نے اس میں سرکہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب یہاں چاول دیکھیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنے لمبے اور ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے چاول آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. یہاں بوائل ہو چکے چاول اب ہم اس اسٹینر میں نکالیں گے اور یہاں پہ میرے چاول جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں جو ہم نے بوائل کیے ہیں. اور یہاں پہ اب میں اس کے ساتھ ہی پیاز لوں گی. اب میں نے پیاز لیے 4 عدد اور اس کو جولین کٹنگ میں کٹ کر لیا ہے. اس کے ساتھ اب ہم فرائی پین میں آئل ڈال دیں گے اور فلیم کو آن کر دیں گے اور یہ پیاز میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے اور اس کو براؤن کر لیں گے. اور یہاں میں آپ کے سامنے ہی اس کو ہلا رہی ہوں اور اس کو براؤن کر لیں گے. اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا ہم اسے نکال لیں گے اور میں اس کو ڈھک رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے اچھی طریقے سے براؤن ہو جائیں. یہاں دیکھیں یہاں پیاز جو ہیں ہمارے براؤن کی طرف جا رہے ہیں تو اب ہم اس کو ہلاتے جائیں گے. اور اب ہم نے اس کے اوپر سے ڈھکن کو بھی ہٹا دیا ہے اور یہاں میں اچھی طریقے سے ہلاتی جا رہی ہوں اور پیاز کو فرائی کر لیں گے. اور پیاز میں جو آئل بچے گا وہ ہم جو ہے سالن کی جو گریوی بنائیں گے اس کی بریانی کی اس میں ڈال لیں گے. تو اس لیے جو ہے ہم صرف پیاز کو براؤن کر لیں گے اور یہاں نکال لیں گے. پیاز اب ہو چکے ہیں. اب یہاں جو ہے میں نے مٹن کی نلی کا گوشت لیا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی بوٹیاں بھی ہیں اور یہاں پہ جو یہ میں نے لی ہیں گول بوٹی اور نلی. اور یہ جو ہے 2 بیف کی جو ہے میں نے نلی ڈالوں گی اس میں. اور یہ ڈالنے کے بعد یہ گوشت کو اچھی طریقے سے واش کر لیں. 2 سے 3 دفعہ اچھی طریقے سے واش کرنے کے بعد اب ہم اس کو کوکر میں گلائیں گے تو ہم کوکر میں ڈالیں گے. یہ میں نے بیف کی جو نلی ہیں وہ ڈال دی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم مٹن کا گوشت جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے. جو نلی والا گوشت ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم گوشت اس میں ایڈ کر دیں گے. یہاں پہ جو ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دیے تقریباً 1 کلو گوشت ہے. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے. یہاں 4 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم 2 ٹیبل اسپون جو ہے پسی ہوئی ہری مرچ ڈال دیں گے. اور یہاں پہ میں 4 ٹماٹر لے رہی ہوں. اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے, سلائس کر لیا ہے بیچ میں اور 2 ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور اب یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے. ایڈ کرنے کے ساتھ اب ہم اس کے اندر جو ہے پانی ایڈ کریں گے. اب یہاں پہ میں صرف 1 گلاس اس میں تقریباً پانی ایڈ کروں گی اور اس کو جو ہے ہم چولہے کے اوپر رکھیں گے. اور یہاں چولہے کو آن کر رہی ہوں اور اس کو ڈھکیں گے, ڈھکن لگا کے سیٹی لگا دیں گے. اور جیسے ہی گوشت گل جائے گا تو ہم اسے گوشت کو نکال لیں گے. اب یہاں میں اس کو بند کر رہی ہوں آپ کے سامنے ہی اور سیٹی کو اور جو ہے لگا دیا ہے, فلیم کو آن کر دیا. یہاں اب سیٹی جو ہے چل گئی ہے تو اب ہم اس کو 15 منٹ تک گوشت کو گلائیں گے. اب یہاں گوشت گل چکا ہے تو اب میں آپ کے سامنے اس کو کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں گوشت دیکھیں گل چکا ہے اور اب جو ہے یہاں پہ ہم ٹماٹر کے جو چھلکے ہیں وہ نکال لیں گے سارے. اور یہاں پہ میں نے نکال لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب جو ہم نے پیازوں کا آئل جو بچ گیا تھا وہ اب ہم اس میں یوز کر لیں گے اور وہ اس میں ایڈ کر دیں گے. ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر میں شان بمبئی بریانی مسالے کا پیکٹ یوز کر رہی ہوں, وہ اس میں مسالہ ایڈ کر دیں گے. ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اب میں نے اس میں مسالہ ایڈ کر دیا ہے. ایڈ کرنے کے ساتھ اب ہم اس کو ہلائیں گے, اچھی طریقے سے مکس آؤٹ کر دیں گے. اور مکس آؤٹ کرنے کے ساتھ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی مکس آؤٹ کر رہی ہوں. مکس آؤٹ کرنے کے بعد اب جو پیاز ہمارے جو ہاف جو ہیں
رکھ لیں گے گارنشنگ کے لیے. باقی پیاز میں ایڈ کر دیں گے. ایڈ کرنے کے ساتھ اگین جو ہے یہاں میں نے پیاز ایڈ کر دیے تھے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم جو ہے ہلا دیا تھا. اور اب یہاں پر میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں. میں نے 1 پیالی دہی ایڈ کیا ہے اس کے اندر. اور اب ہم مسالے کو اچھی طریقے سے اگین دیکھیں گے کہ جب آئل چھوڑ دے گا. یہاں مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس پتیلی میں ایک بڑی میں نکال لیں گے. اس میں ہم چاول جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیے ہیں. اب میں نے چاول اس کے اوپر ایڈ کر دیے ہیں. اب یہاں پر میں نے جو پیاز بچے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر گارنش کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے پیاز ڈال دیے ہیں اور پودینہ ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی 2 سے 3 ہری مرچیں ڈالی ہیں. اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہم لیمن جوس ڈالیں گے. یا میں نے 2 ٹیبل اسپون لیمن جوس لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا. اور یہاں میں زردے کا رنگ جو ہے 1/2 ٹی اسپون وہ اس پہ ایڈ کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے 1 سالن کا بھر کے چمچ جو ہے گھی کا لیا ہے وہ اس میں اوپر سے ایڈ کر دیں گے. اس سے چاول ڈرائی نہیں ہوتے اور بہت اچھے بن جاتے ہیں. اور یہاں میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اور یہاں پہ میں 15 منٹ کے لیے اس کو دم لگاؤں گی. اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے چاول یہاں ہمارے دم آ چکا ہے. اب یہاں چاول ہمارے بن چکے ہیں. ہماری نلی بریانی ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں میں اس کو ہلا رہی ہوں اور میں آپ کو سرو کر کے دکھاؤں گی. اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہاں میں نے سرو کیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری نلی کا گدا بھی آپ کو الگ سے نظر آ رہا ہوگا. اور بہت ہی زبردست ہماری نلی بریانی تیار ہو چکی ہے. آپ بھی اس ریسپی سے ٹرائی کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور فیڈ بیک دینا ہمیشہ کی طرح مت بھولیے گا. اللہ حافظ.